یہ راز ان قوموں کا ہے جو درختوں کے آگے جھکتی تھی، ان کی پوجا کرتی تھی اور مانتی تھی کہ ان درختوں میں خدائی طاقت چھپی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن دنیا کے تقریباً ہر خطے میں کبھی نہ کبھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے درختوں کو اپنا خدا، اپنی امید اور اپنی عبادت بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی قومیں تھیں اور وہ کن درختوں کے آگے سر جھکاتی تھیں۔ قدیم بابل اور سومر کے لوگ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان کے بیچ ایک ایسا درخت موجود ہے جو زندگی سے جڑا ہے۔ وہ اسے درخت حیات کہتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اسی درخت سے انسان کی روح طاقت لیتی ہے اور اسی سے دنیا چلتی ہے۔ مندر کے بیچ وہ درخت لگاتے، اس پر پانی چڑھاتے اور سمجھتے کہ اس کے پتے جب ہلتے ہیں تو خدا ان سے بات کرتا ہے۔ کنعان، لبنان اور فلسطین کی پرانی قومیں، یہ وہ لوگ تھے جو ایک دیوی کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا عشرہ۔ ان کے لیے ہر بڑا درخت عشرہ کا درخت سمجھا جاتا تھا۔ درخت کے نیچے قربانیاں دی جاتی تھیں، عورتیں رقص کرتی اور مرد چڑھاوے چڑھاتے۔ یہی وہ عشرہ کے ستون تھے جن کا ذکر قدیم بنی اسرائیل کی کتابوں میں آتا ہے، جنہیں نبیوں نے جا کر کاٹ ڈالا اور کہا کہ یہ شرک ہے، خدا کی جگہ کوئی درخت نہیں ہو سکتا۔ مصر کی قدیم سلطنت کے لوگ سیکامور نامی درخت کو مانتے تھے۔ ان کے مطابق اس درخت میں ماں دیوی ہاتھور رہتی تھی۔ مرنے والے کی روح جب قبر سے نکلتی تو یہی درخت اسے پانی پلاتا اور سایہ دیتا۔ ان کا عقیدہ تھا مندر کے ہر دروازے پر ایک سیکامور درخت ہوتا تاکہ دیوی خوش رہے اور ملک میں برکت ہو۔ پھر فارس اور ایران کی پرانی قومیں، فارس کے لوگ ایک مقدس درخت کو مانتے تھے جسے وہ ہوما کہتے ہیں اس کا رس پینے سے روح پاک ہو جاتی۔ اسی درخت کو وہ زندگی سے جڑا اور طاقت کا سرچشمہ کہتے۔ یہی عقیدہ بعد میں ہندوؤں کے ہاں سوم رس کے نام سے آیا۔ ہندوستان کی قومیں، یہ سرزمین تو آج بھی درختوں کو مقدس مانتی ہے۔ پیپل کا درخت جس کے نیچے بدھ جی کو نروون ملا، آج تک جلتا دیا اس کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ پھر آیا برگد کا درخت جسے مراد پوری کرنے والا درخت کہا جاتا ہے، اور تلسی جسے گھروں میں دیوی لکشمی کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ ان کا بہت پرانا عقیدہ ہے کہ ہر درخت میں ایک روح ہوتی ہے جو سنتی ہے۔ یونان کے لوگ کہتے تھے کہ بلوت کا درخت دیوتا زیوس سے جڑا ہے۔ جب اس کے پتے ہلتے تو یہ خدا کی آواز سمجھی جاتی۔ اور زیتون کا درخت دیوی ایتھیانا کی نشانی تھا۔ رومی لوگ کہتے جس گھر کے سامنے زیتون کا درخت ہو وہاں برکت رہتی ہے، وہاں دیوی کا سایہ ہے۔ روم میں تو پورے باغ ایسے تھے جنہیں مقدس باغات کہا جاتا، ان میں عام لوگ داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وقت گزر گیا، قومیں بدل گئیں، معبودوں کے نام مٹ گئے، لیکن درخت آج بھی کھڑے ہیں، وہی خاموشی، وہی صبر، وہی زندگی دینے والے۔ انسان نے چاہا تو انہیں خدا بنا لیا، اور جب سمجھ آیا تو جانا کہ درخت تو بس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔